شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرنا، کیونکہ دوستو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک نے بھی اس احادیث مبارکہ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جس کا آخری کلام اور آخری کلمہ جو ہے وہ کلمہ شریف ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ موت کا وقت آنا ہے، ہر انسان کی روح قبض ہونی ہے۔ تو ہمیں اپنی عام روٹین میں جو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ہمیں کلمے کا ورد کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری یہ عادت ہوگی کہ ہم کلمہ مبارک ہر ٹائم پڑھیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دوسرے نمبر پر ہمارے جو دل اور دماغ میں اور ہماری زبان پر یہ الفاظ چڑھ جائیں گے۔ تو جس وقت ہماری روح قبض ہوگی، فرشتہ آئے گا، تو لا محالہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ایزیلی کلمہ پڑھ لے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، دین اسلام میں بہت آسانیاں ہیں اور حضور پاک نے ہمیں تمام باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں، لیکن ہم جو ہیں گمراہ لوگ ہیں، ہم جو ہے اپنی زندگی کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ 95% مسلمان نماز سے اور قرآن سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہر گھر میں ہر انسان کو پریشانی ہے اور وہ ٹینشن کا شکار ہے، کسی کو روزی کی تنگی ہے، کسی کو بیماری ہے۔ اللہ معاف کرے، آزمائش تو ہر انسان پر آتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کو نہ بھولیں، اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو تو اللہ کے حضور ہمیں جھک جانا چاہیے۔ ہم جھکتے ہیں نہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہم جو ہیں لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو دوستو، برکت کیسے آئے گی؟ برکت نماز پڑھنے سے آئے گی، اپنے بچوں کو تلقین کرنے سے آئے گی۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، تو بچے بھی وہی کام کریں گے اور ہمارے گھر میں شیطان گھس آئے گا اور وہ بے برکتی کے کام ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر ہمارے گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ نماز خود بھی پڑھیں گے، وضو کریں گے، مسجد میں جائیں گے، سنتیں گھر میں پڑھیں گے، نفل گھر میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اولاد بھی پڑھنا شروع کر دے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کیبل کی آفت ہے، یہ جو شیطان ہم نے گھر میں لگایا ہوا ہے، یہ جو ہے ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کلمہ مبارک روح قبض ہونے کے وقت ادا کروائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔